آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ جسے آج آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوں، کل آپ کو لگا ہو کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی چاول ماری تھی اور یہ تو آپ کی بہت بڑی ناکامی یا نااہلی تھی، اور جسے آپ اپنے گلے کا ہار سمجھ رہے تھے وہ تو جان کا وبال ہے؟ آپس کی بات ہے، اس وکیل کے ساتھ تو ایسا بہت بار ہوا ہے۔ ہم انسان ہیں، فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں بعد میں یہ ریئلائز ہوتا ہے۔ اوور دا پیچ آف ٹائم ہم سب لوگ گرو کرتے ہیں، اور کبھی ہماری گروتھ انفارچونیٹلی نیگیٹو بھی ہوتی ہے اور کبھی بہرحال پازیٹیو بھی ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کل ہمارا فیصلہ غلط تھا، اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کل ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، آج ہم جو اس پر ریگریٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو یہ مسائل انسانوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور چونکہ ملکوں اور قوموں کے فیصلے بھی بہرحال انسان ہی کرتے ہیں۔ ملک بے جان ہوتے ہیں، اس میں جان تو قوم سے بنتی ہے۔ قوم کے جو معمار ہوتے ہیں، قوم کے جو لیڈران ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے تمام فیصلے کرتے ہیں اپنی نیشن کے، اپنے ملک کے بہاف پر۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے حکمران اچھے فیصلے بھی کر لیتے ہیں بلا شبہ، جیسے کہ انڈس واٹر ٹریٹی مثال کے طور پر ایک اچھا فیصلہ تھا، جیسے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا، پاکستان کو میزائل قوت بنانا اچھے فیصلے تھے، جیسے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اچھا فیصلہ تھا۔ لیکن اسی طرح ہم نے اپنی قومی تاریخ میں بہت سے برے فیصلے بھی کیے ہیں۔ آپس کی بات ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے فیصلے کے بھی پرویز ہود بھائی جیسے بہت سے لوگ جن کی محب وطنی پہ ہم ذرا بھی شک نہیں کر سکتے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے، وہ اہل علم میں سے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس نظریے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ خیر، تو بہرحال ہمیں اپنے بہت سے فیصلے درست لگا کرتے ہیں، بہت سے غلط لگا کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے معاملات ہیں، مثلا ہم تیل پر امریکہ کے ساتھ شراکت داری پر بہت خوش ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں، جو امریکی کمپنیاں ہیں، کہ وہ کس کمپنی کو اب پاکستان میں کام کرنے کا ٹاسک دیں، اور ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ 19% ٹیرف لگ گیا۔ اچھا، اب ٹھنڈے دل سے سوچیں تو دنیا کا خوش قسمت ترین ملک تو آسٹریلیا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف 10% ٹیرف لگایا ہے۔ پتہ نہیں آپس کی بات ہے کیوں لگایا ہے۔ خیر، تمام مصنوعات پر آسٹریلیا کی 10% ٹیرف نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مصنوعات پر 10% ٹیرف ہے۔ کچھ ایسی ہیں جن پر زیادہ ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن پر 10% کو بھی چھوٹ حاصل ہے۔ لیکن بہرحال جو 90% ممالک ہیں امریکہ کے دوستوں میں سے، وہ اسرائیل جیسے ہیں، یعنی جو خوش قسمت ترین ہیں۔ ایک آسٹریلیا یا شاید کوئی اور ایسی مثال ہو، لیکن اس وقت تک ظاہر نہیں ہے ڈیٹا سے، صرف اکلوتی مثال آسٹریلیا ہی نظر آ رہی ہے جو ابھی تک 10% ٹیرف پانے والے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہے، ملکوں میں شامل ہے۔ باقی تو جو اسرائیل جیسے امریکہ کے الائیز آف دی الائیز ہیں، اس سے زیادہ کلوز الائی تو امریکہ کا ظاہر ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اسرائیل پر بھی امریکہ نے 15% ٹیرف لگایا ہے۔ تو اس اگر آپ زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو پھر پاکستان پر 19% ٹیرف یقیناً محمد اورنگزیب صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن سوال بہت سادہ ہے کہ کیا پاکستان کے بزنس کمیونٹی میں اتنی جان ہے کہ وہ اتنا ٹیرف بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ شاید ہماری کچھ نہ کچھ ایکسپورٹس اس ٹیرف کی وجہ سے بھی کم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے تمام کے تمام بزنس جو لیڈرز جو امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آموں کی ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ کینوؤں کی ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ خوبانی کی ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ کسی اور را میٹیریل کی ایکسپورٹ ہو، ظاہر ہے ہم انجینئرڈ گڈز کہاں ایکسپورٹ کرتے۔ ہماری 90% جو امریکہ کو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہیں، اور جو ٹیکسٹائل ملز اونرز ہیں جو امریکہ کو ایکسپورٹس کرتے ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 60%، 70%، 80% لوگ اس ٹیرف کے بوجھ کو برداشت کر لیں، لیکن شاید سارے نہ کر سکیں، کیونکہ بجلی کا اور بہت سے مسائل ہمارے ہاں بزنس کمیونٹی کو پہلے بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ظاہر ہے امریکن ٹیرف چاہے وہ 19% ہی ہو، ان تاجروں کے لیے بہرحال مسئلہ ہے۔ لیکن چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، کیونکہ امریکہ تو اس سے کم ریٹ پر تیار ہی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اسرائیل کو 15% دے رہا ہے تو پھر ہمیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یار پھر وہ ہم پر 19% سے کم تو کیا لگائے گا۔ اور جو ہم بہت شور مچا رہے ہیں کہ انڈیا سے امریکہ لڑ پڑا اور یہ اور وہ، لیکن بہرحال انڈیا پر 25% ٹیرف ہے، اور انڈیا میں بہت بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں، لہٰذا ان میں سے اگر پورے نہ صحیح تو آدھے پونے ضرور ایسے ہیں
جو اتنے ٹیرف کو بڑی آرام سے برداشت کر لیں گے. خیر وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن جو ہم تیل کے معاملات میں انڈیا امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بار بار سوچ لینا چاہیے، اور ریکوڈیک والا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے، جو آئی پی پیز والا اپنا ایکسپیرینس ہے اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خالی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں دونوں ہی آئی پی پیز. لیکن کچھ جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ لوکل ہیں، جیسے جہانگیر ترین ہو گئے، جیسے میاں منشا ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ آئی پی پیز کے اونرز ہیں جیسے کہ شہباز شریف کے فرزند ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ. خیر کچھ آئی پی پیز کے اونرز ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، جو بیرون ملک کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جن کی ایک بڑی مثال ہبکو ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پاور پروڈیوسر ہے، اور وہ بیرون ملک کی کمپنی ہے، پاکستانی کمپنی نہیں. ان کمپنیوں کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اگر ہم ان پروڈیوسرز کے ساتھ جو بیرون ملک سے پاکستان میں انویسٹ کرنے آتے ہیں کوئی برے معاہدے کر لیں، جیسے کہ ریکوڈیک کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اور پھر ہم اس سے مکرنے کی کوشش کریں جیسے کہ افتخار چودھری کے دور میں ہم نے کیا، تو پھر قوم کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ تو بھلا ہو عمران خان کا اور طیب اردوان کا، چاہے اچھا لگے یا برا موجودہ حکومت کو. لیکن بہرحال اگر وہ یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا. اور ابھی بھی کیا ہم نے گین کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے 15 سال اس معاہدے کو ہالٹ بھی رکھا افتخار چودھری صاحب کے بعد، اور ایونچولی ہم پرانی تنخواہ پر کام کرنے پر راضی ہو گئے. جو ہم نے اس معاہدے کو معاندانہ کہا تھا، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس معاہدے سے جو سونے اور تانبے کی بڑی مقدار ہے وہ تو یہ جو کمپنی ہے ٹیتھیان کاپر پروجیکٹ والی یہ لے اڑے گی، اور پاکستان کو جو اس سونے کا اصل مالک ہے، جو اس تانبے کا اصل مالک ہے، اس کو کم شیئر ملے گا. اب بھی یہی ہوگا. امریکی کمپنیاں پاکستان آئیں گی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہاں سے شیل گیس نکالیں یا تیل نکالیں یا گیس ایکسپلور کریں، اس کے انفارچونیٹلی زیادہ حصے کی مالک وہ خود بن بیٹھیں گی، زیادہ پروفٹ کی مالک وہ خود بن بیٹھیں گی، اور پاکستان کے حصے میں بہت تھوڑا تیل آئے گا. ایک تو یہ بہت بڑا ڈارک سائیڈ ہے جو ہم امریکہ کے ساتھ مائننگ سیکٹر میں جو شراکت داری ہے اس پر بغلے بجا رہے ہیں. لیکن ایک تو یہ ڈارک سیکٹر ہے، اور اس کا دوسرا ڈارک سیکٹر یہ ہے کہ فاسل فیول ہے. بہرحال شیل گیس بھی چونکہ امریکہ کی ایکسپرٹائز ہے، بالکل وہ بڑا ملک ہے، اور وہ ان کے ہاں ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی مذاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان امریکہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ 100 سال پیچھے ہے تو یہ چھوٹا لفظ ہے. ظاہر ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے معاملے میں ہم انفارچونیٹلی امریکہ سے 1000 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہے. خیر لیکن ان کا جو مین ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ آئل ایکسپلوریشن کی بجائے شیل گیس کی ایکسپلوریشن ہے، جو کہ امریکہ کو ظاہر ہے اس وقت امریکہ میں بنیادی طور پر جو گاڑیاں واڑیاں ہیں ان کی بڑی مقدار شیل گیس پر منتقل ہو چکی ہے، اور یہ امریکہ سے ہی دنیا میں غالباً سب سے پہلے دریافت ہوئی تھی، جس کی بڑی مقدار. امریکہ دنیا میں شیل گیس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اور وہ بہت سے ملکوں کو فروخت بھی کرتا ہے. اور اس شیل گیس کی ایکسپلوریشن نے امریکہ کو مڈل ایسٹ کے تیل کی خریداری سے آزاد کر دیا. اس کا بلینز آف ڈالرز کا فارن کرنسی اب بچ جاتی ہے، ورنہ پہلے اسے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور نہ جانے کس کس عرب ملک سے تیل خریدنا پڑتا تھا، جو کہ اب اسے نہیں خریدنا پڑتا. اب وہ اپنی شیل گیس سے اپنی جو تمام انرجی کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی فاسل فیول ہے. بہرحال پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے امریکہ کی نسبت کہیں زیادہ. بہرحال یہاں پر پہلے ہی گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے. یہ تیل سے چلنے والی گاڑیاں پھر دھواں چھوڑیں گی، پھر سموگ ہوگی، پھر کلاؤڈ برسٹ ہوگا. تو ان تمام مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں پہلے ہی فضا بہت زہریلی ہے. کراچی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہوتے ہیں ہر روز، جو کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا مسئلہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر ٹریفک ہم سے بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو شیل گیس والا کام کرنے ہم جا رہے ہیں یہ بالکل ویسا ہی کام ہے جیسا کہ شہباز شریف نے اندھا دھند پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگائے. اپنی وزارت اعلیٰ کے زمانے میں تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے بقول نون لیگ کے انہوں نے پیدا کی، جس میں سے 8,000 میگا واٹ بجلی وہ تھی جو تیل سے، فرنس آئل سے پیدا ہوتی تھی. اور آج شہباز شریف اپنے آپ کو قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے، یعنی کہ انہوں نے خود ملک سے بجلی کے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور یہ قوم کو بتانے پر چندنا تیار نہیں ہے
کہ ایٹ دی کاسٹ آف امپورٹڈ فیول انہوں نے ملک سے بجلی کے اندھیرے ختم کیے، اور وہ امپورٹڈ فیول امپورٹ کر کر کے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی، پاکستان کے خزانے خالی ہو گئے. خیر، تو اب ہم شیل گیس امپورٹ تو کر لیں گے، لیکن جو انٹرنیشنل بیریئرز ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فاسل فیول سے کو آپ استعمال نہ کریں، ایسے فیول کو آپ استعمال نہ کریں جو دھواں چھوڑے، جو دنیا میں آلودگی پھیلائے. ایک طرف تو پورا پاکستان تیزی سے سولر پر شفٹ ہو رہا ہے، ایک طرف تو ہم پورے پاکستان کو یہ ارج کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں کنورٹ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں چلائیں. اور دوسری طرف ہم امریکہ کو یہاں شیل گیس پروڈیوس کرنے کو کہہ رہے ہیں. امریکہ یہاں شیل گیس پروڈیوس کرے گا تو پھر وہ کہے گا چلو میرے سے خریدو، نہیں تو میں تم پر بم مار دیتا ہوں. ظاہر ہے وہ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں تو آیا جے B-52. جس طرح آپ نے اللہ گری کے رحمت کرے وہ قادری صاحب نہیں تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جو کہتے تھے کہ پاکستان قرض تو واپس کر دے گا، سود نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کہے کہ سود واپس کرو تو کہنا آیا جے گوری. تو اسی طرح اگر کل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں کہہ دیا کہ چلو اب میں نے تو شیل گیس ایکسپلور کر دی ہے تمہارے ملک سے، اب میرے سے خریدو بھی، اگر نہیں خریدو گے تو پھر آیا جے B-52، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو نمانے کمزور لوگ ہیں. چنانچہ ہمیں ایک بار نہیں 10 بار سوچ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ معاہدے جو ہم امریکہ سے کرنے جا رہے ہیں یہ کاسٹ افیکٹو ہونے چاہیے. پاکستان کو ٹیتھیان کاپر جیسے اور ہبکو جیسے یہ معاہدے نہیں کرنے چاہیے. ایسے معاہدے کرنے چاہیے جس کا کم از کم ایک اچھا خاصا لائن شیئر پاکستان کا ہو، نہ کہ ان امریکی کمپنیوں کا جو یہاں سے ایکسپلور کرنے آئیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، ہبکو کی طرح، ٹیتھیان کاپر کی طرح ہمیں لوٹ کرنا لے جائیں. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں شیل گیس پر پاکستان کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں. اگر ہم اسے امپورٹ کرنے کے لیے ایکسپلور کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پیدا کریں اور اس کے بعد اسے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسے اپنے ملک میں استعمال کریں گے تو یعنی کہ ایک مرتبہ پھر ہم قوم کو ریورس کریں گے، ایک مرتبہ پھر ہم سولر کی اور بیٹریوں کی اور الیکٹرک گاڑیوں کی کو ڈسکریج کریں گے. تو ایک مرتبہ پھر سوچ لیں کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. الیکٹرک انرجی کی طرف جانا ہے، آپ نے سولر انرجی کی طرف جانا ہے، آپ نے فاسل فیولز کی طرف جانا ہے. اب جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کی کری جانا ہے والی سچویشن ہے. کدی امریکہ جانا ہے تو کدی دبئی جانا ہے والی سچویشن ہے. آپ پہلے فیصلہ کر لیں، کدی شملے جانا ہے، جو بھی تھا وہ اللہ غنی کے رحمت کرے استاد دامن کو. تو ہمیں ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے.